السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں جناب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا ویورز، ایک امریکہ کا ایک پاکستانی شہری ہیں، وہ امریکہ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے ہوتا ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہاں پہ گاڑی اوور سپیڈ کی وجہ سے ان کا چلان کیا جاتا ہے، اور جب ان کا چلان ہوتا ہے تو پولیس جو ہے وہ ان کو پکڑ کے وہاں پہ پیش کرتی ہے عدالت میں۔ اور جب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، ایک جوزف فرینزک نامی ایک بہت مشہور وکیل ہیں امریکہ کے، وہ ان کی عدالت میں جب ان کو پیش کیا جاتا ہے تو پیش کرنے کے بعد وہاں سے وہ پوچھتے ہیں کہ یار آپ پاکستان سے ہو تو وہاں پہ کیا کرتے ہو؟ تو بتایا جاتا ہے کہ وہ بتاتا ہے شخص جو پاکستانی کہ میں پاکستان سے ہوں اور میں وہاں پہ ٹیچنگ کرواتا ہوں، گورنمنٹ اسکول ٹیچر ہوں۔ تو وہاں پہ اس جج نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ ٹیچر ان دا کورٹ، مطلب کہ کیا ٹیچر کو عدالت میں بلایا گیا ہے؟ تو اس نے پھر فوری طور پہ وہ جرمانہ معاف کیا، اور پولیس جو وہاں کی تھی اس کا جو رویہ تھا اس کے اوپر باقاعدہ جج صاحب نے معافی مانگی اور انہیں کہا بھئی آپ ان کو باعزت جو ہے وہ چھوڑ کر آئیں۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی ایک ترقی یافتہ ملک کی، امریکہ کی، جس کو ہم سپر پاور مانتے ہیں۔ بے شک ہم یہودی اور باقی سارے وہ فتوے اور وہ چیزیں بھی کر لیتے ہیں، لیکن اگر ترقی کی بات کی جائے تو اس میں تو ظاہری بات ہے کوئی کمپرومائز والی بات ہی نہیں ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہے کہ ترقی جو ہے وہ انہوں نے کس طرح کی ہے، اور ان کا جو بیہیو ہے وہ ٹیچروں کے ساتھ کیسا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرے جو یہ ویلاگ بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ اس وقت پنجاب پاکستان میں سراپا احتجاج ہیں، اور ان میں جو ٹیچرز حضرات ہیں وہ بھی اس احتجاج میں شامل ہیں۔ اور ہوا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ سکولز ہیں پرائیویٹ، ان کی نجکاری کی جا رہی ہے، ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف اساتذہ کرام بھی روڈوں پر ہیں۔ اور کل پرسوں رات کو جب احتجاج کے بعد ایک مطلب کہ رات کو سیول سیکریٹریٹ کے سامنے جو لاہور میں احتجاج جاری تھا، وہاں پہ وہ سکون سے سوئے ہوئے تھے اساتذہ کرام اور باقی محکمہ ہیلتھ کی جو تھے احتجاج کرنے والے، اور کافی دوسرے ادارے بھی ہیں ان کے بھی لوگ شامل تھے اس میں۔ تو رات کو سوئے ہوئے جو تھے ٹیچر حضرات اور باقی جس طرح جو ورکرز احتجاج کر رہے ہیں سرکاری، تو ان کو رات کو جو ہے وہ وہاں پہ ریڈ کیا گیا، اور اس میں سے سینکڑوں ٹیچرز اور باقی لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا۔ ان میں جو ہے نیشنل پروگرام کی جو لیڈیز ہیلتھ ورکرز ہیں وہ بھی کافی تعداد میں موجود تھیں، اور ان کی ایک میڈم رخسانہ انور ہیں جو قیادت لیڈر ہیں ان کی نیشنل پروگرام پنجاب کی، ان کو بھی حراست میں لیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو عدالت نے کیا وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، مطلب آج جب ان کو صبح صبح عدالت میں پیش کیا گیا تھا تو وہاں پہ ان کو عدالت کی طرف سے بے بنیاد مقدمات جو تھے ان کو خارج کر دیا گیا تھا، اور آج ان کو رہا کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ ایک چیز تو وہ عدالت والی بات چلیں یہ اچھی ہوئی کہ جیسے وہ امریکہ کی میں نے آپ کو مثال دی، وہاں کے جو جج صاحب ہیں انہوں نے جو کیا وہ تقریباً یہاں پہ بھی چلیں عدالت کی طرف سے نظر آیا۔ لیکن دوسری طرف جو ہے استاد کے احترام کا، اور اس سے اندازہ آپ گورنمنٹ اور ان کی سنجیدگی سے لگا لیجئے، خاص طور پہ پولیس اور جنہوں نے مقامی انتظامیہ کے کہنے کے اوپر جو ہے اساتذہ کو بھی نہیں بخشا اور ان کے اوپر بھی تشدد کیا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوئی ہے، اور کافی سارے اساتذہ جو ہیں وہ رات بھر حوالات میں رہے، آج ان کو رہا کیا گیا ہے۔ حقوق جو ہوتے ہیں ان کے لیے جد و جہد یہ کوئی جمہوری حق ہوتا ہے ہر بندے کا، اور ترقی یافتہ ممالک میں تو خیر ایسے احتجاج ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایسی پالیسیز ہی نہیں بنائی جاتی کہ لوگ احتجاج کرنے پہ مجبور ہوں۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے، ایک تو ہماری پالیسیز کچھ ایسی ہیں کہ اس میں جو غریب طبقہ ہے وہ اس کے پلے تو پہلے کچھ نہیں ہے، اور مزید ان کو پینشن اور اس طرح کی چیزیں جو امراض ختم کی جا رہی ہیں اس میں تو شاید مزید ان کو جو ہے وہ نچلے طبقے کو مارا جا رہا ہے۔ لیکن جو بااثر طبقہ ہے جن کی مطلب کہ سمجھ لیں کہ آپ جو برسر اقتدار لوگ ہیں ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، ایسے احتجاج کو وہ منٹوں میں کچل دیتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہماری فورس جو ہے وہ اس قسم کی چیزوں کی ماہر ہے،
اور وہ اس قسم کے آپریشنز کرنے کی ماہر ہے، اور شروع سے ہی جہاں پہ دعویٰ بولنا ہو تو پھر پنجاب پولیس اور باقی جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں اس میں ان کی دلیری اور بہادری ان کو وہاں پہ یاد آ جاتی ہے کرائم کنٹرول کرنے میں اور دوسری چیزوں میں۔ یہ بالکل بھی جو کارکردگی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو میرا جو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یار ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ ملنے کی ہم بات تو کرتے ہیں، اور ہر ملک کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ یار ہم بھی ترقی کریں، لیکن ان جیسے کارنامے، ان جیسے اقدام اپنانے کو ہم لوگ تیار بالکل بھی نہیں ہیں۔ اس کے اوپر ضرور سوچیے گا۔ تھینک یو۔